सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नज़ीर। चलेंगे पाकिस्तान और दिन ब दिन हालात काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, इतनी जगह से लेटर इशू हुए हैं। हमारे ब्यूरो चीफ हैं, उनसे पूछेंगे सर ये इस वक्त जो पाकिस्तान में ईद कुर्बान आ रही है, इसमें सबसे बड़ा मसला अहमदियों की कुर्बानी का ही चल रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह ये गुज़श्ता सालों की तरह पिछले साल भी कादियानी कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा उन्होंने कोशिश की थी, थानों में दरखास्तें दी थी कि ये कुर्बानी ना कर सके, अपनी ईद की नमाज ना पढ़ सके, तो उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए इन साल भी जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्टेडली हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वहां पर जो है थानों में दरखास्तें दी गई है कि उन इलाकों में जो जो कादियानी इबादत गाह है या जो जो लोग वहां पर रहते हैं उनको पुलिस को पाबंद किया जाए कि वो उनको जाके मना करे कि शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी ना करे, कुर्बानी ना करे और ईद की नमाज अदा ना करे। तो इस वजह से काफी जगहों के ऊपर जो है ना वो थाना में और डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर को दरखास्तें दी गई हैं। थोड़ा सा बताएंगे कहाँ कहाँ कौन कौन से इलाके हैं, क्योंकि ये तो काफी लंबी लिस्ट है मुझे नजर आ रही। जी बिल्कुल, ये जो है इसमें सियालकोट है, तोसा शरीफ है, उसके अलावा रावलपिंडी है, शकरगढ़ है, लाहौर का इलाका है। लाहौर में तो पंजाब बार काउंसिल जो है हाईकोर्ट जो है हाईकोर्ट की जो बार काउंसिल है उसने बाकायदा तौर पर दरखास्त दी है। इसके अलावा लाहौर का जो मेन कादियानी जो बड़ी इबादत गाह है गनी शो में, वहां पर भी जो है एक दरखास्त जो है वो तकरीबन इस वक्त लोकल तौर पे जो लाहौर के अंदर है वो 3 दरखास्तें दी गई है, एक बार काउंसिल की तरफ से और एक जो है वो कामरान असलम साहब है, वल्द मोहम्मद असलम साहब, उनकी तरफ से थाना गढ़ी शो में दरखास्त दी गई है कि ये जो यहाँ पर बड़ी कादियानी इबादत गाह है लाहौर के अंदर उसको पाबंद किया जाए। इसी तरह ननकाना साहब, शेखुपुरा, फैसलाबाद, उसके अलावा समुद्री और उसके अलावा पुकारा और कसूर से भी जो है वो वहां से भी इतलात है कि उन इन इलाकों में जो है वो थानों में बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर दरखास्त दी गई है ईद के हवाले से और कुर्बानी ना करने के हवाले से। थोड़ा सा क्या लिखा हुआ मजमून हमारे देखने वालों को जरा पता चल जाए। जी जरूर, उसमें जो मेन वजह है जो बताई गई है कि अमल दरामद कानून 298 ताजीरात पाकिस्तान कि पाकिस्तान में कादियानियों की जो गैर कानूनी सरगर्मियां है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक रेफरेंस दिया गया 1993 का SCMR 1718 बाबत कादियानियों की कि शायर इस्लाम का इस्तेमाल और कुर्बानी ईद का वगैरह, यानी कि इसको हेडिंग बना के उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान की 98 उसके तहत वो खुद को मुसलमान नहीं कहलवा सकते और ना ही अपने मजहब को इस्लाम कह सकते हैं। खिलाफ वर्जी की सूरत में 3 साल की कैद होगी। मुख्तलिफ हाई कोर्ट, वफाकी शरई अदालत, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला 1993 SCMR 1718 के तहत कादियानी गैर मुस्लिम है और वो शायर इस्लाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते या अपने मजहब की तबलीग नहीं कर सकते। ऐसा करने से अमन अमान खराब होगा तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। जनाब अली ईद उल अजहा की आमद है, इस मौका पर कादियानी ईद के इज्तिमा मुनक्किद करते हैं जिसमें अपने मदद की तबलीग करते हैं और कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। जानवरों की कुर्बानी करके खुद को मुसलमान जाहिर करते हैं जो कि आइन और कानून खिलाफ वर्जी है। कादियानी को इन गैर कानूनी सरगर्मियों से इलाका भर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत खराब होने का अंदेशा है। बराह करम इस सिलसिला में हुक्म जारी किया जाए कि तमाम इलाकों में आइन और कानून पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए ताकि अमन और अमान की सूरत हाल खराब ना हो। ये मजमून है जो तकरीबन सब दरखास्तों के अंदर इसको कॉपी करके TLP की तरफ से और नीचे से नाम और मुतलका जो PP है उसको चेंज करके तो थाना में दरखास्त दी। अच्छा ये बताइए, कई सालों से वहाँ पे अहमदी जो है वो कुर्बानी कर रहे हैं, क्या अमनो अमान वहाँ पे वो उनकी वजह से क्या खराब होना? जी बिल्कुल, वो असल में अमन अमान खराब होने का मतलब ये है कि इनका ईमान खराब हो जाता है। ये लोग जो है ये अपने आप को जो मुसलमान जाहिर करते हैं, पाकिस्तान में जितनी भी अकलीतें हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। खसूसन तौर पे जो अहमदिया कम्युनिटी है उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात है। ये पिछले कुछ साल से और ये लास्ट कुछ 6 माह से इन मुखालफाना जो सरगर्मियां हैं कादियानियों के खिलाफ, इसमें बहुत ज्यादा तेजी आ गई है और जो एक तंजीम है जिसे TLP कहा जाता है वो बिल्कुल जो है वो बार बार इनको, इनकी मसाजिद को, इनकी इबादत गाहों को, इनके कब्रों के कतबों को तोड़ रही है और बार बार जो है वो दरखास्तें दे रही है। तो असल में उनको ये ज्यादा मसला है कि जी शायद कि कादियानी कम्युनिटी अगर ईद उल अजहा मनाएगी तो हमारा ईमान खतरे में पड़ जाएगा,
یا اگر یہ لوگ قربانی دیں گے تو شاید ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا اور ہمیں اوپر جا کے جواب دینا پڑے گا. تو ان لوگوں ہی کی بدولت یہی سوشل میڈیا پہ بھی ایک دوسرے کو اطلاعات چاہتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو جو ایسی نیوز ہے وائرل کرتے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے علاقے میں جہاں پر بھی کوئی قادیانی ہے یا کوئی فیملیز رہتی ہے یا پر لوگ رہتے ہیں تو ان پہ نظر رکھیں کہ وہ شاعر اسلام کی گستاخی نہ کریں یا شاعر اسلام کے خلاف نہ چلیں, کیونکہ اگر کسی جگہ پہ شاعر اسلام کی گستاخی ہوگی تو وہاں پر آپ لوگ جو ہے بطور مسلمان جواب دہ ہوں گے اور کل کو قیامت والے دن خدا کے نبی کے سامنے کس منہ سے جائیں گے کہ جناب گستاخوں کے سامنے آپ نے اس طرح کا کام کیا تھا. ان لوگوں نے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ پریشر بنایا ہوا ہے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اب ان کے پریشر میں آ کے یہ سارے کام مسلسل کرتے جا رہے ہیں. اچھا سر, ایک اور سوشل میڈیا پہ ویڈیو ایک تصویر چل رہی ہے سکت, آپ نے مجھے بھی بھیجی تھی, میں نے ویسے بھی دیکھی تھی, وہ کیا قصہ ہے 3 قبروں کا, کچھ اس طرح کا لکھی ہوئی عبارت؟ جو اصل میں وہاں پر جو اطلاعات ہمیں ملی تھی کہ وہاں پر یہ کچھ چند روز پہلے کسی قادیانی جو کمیونٹی کی خاتون ہے ان کی تدفین کے اوپر کوئی مسئلہ پڑا تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے بار بار یہ کہا تھا. جی ذرا موبائل ٹھیک کر لیں. جی ہلو, ایک سیکنڈ لائن پہ رہیں. سوری, ادھر سے ہی آگے چلیں گے. جی لائن کٹ گئی تھی. جی وہ ایک دم لائٹ چلی گئی, سوری لائٹ چلی گئی؟ لائٹ یہ شکل کا جی ایک دم لائٹ چلی گئی تو وہ سب کچھ بند ہو گیا, سسٹم دوبارہ ریسٹور کر دی ہے. تو جی آپ کو بتا رہے تھے کہ جو شکرگڑھ میں واقعہ ہوا ہے تو وہ ایک خاتون کی تدفین کے اوپر مسئلہ ہوا تھا, تو وہاں پر انہوں نے جلوس نکالا تھا اور ایک علامتی جو ہے وہ تابوت رکھ کر تو سڑک کے اوپر جلوس نکالا تھا اور اس میں انہوں نے اس کو آگ بھی لگائی ہے. ویڈیو میں بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ ہم نے ان کی جتنی باقیات ہے اور جتنا ان کی جو عقائد ہے ان سب کو یہاں پر رکھ کے ان کے ساتھ آگ لگا دی ہے اور اب آپ ان کو بالکل مکمل طور پہ ختم کر دیں گے اور ان کا جو ناسور ہے یہ ہمارے ملک سے ختم ہو جائے گا. یہ بطور احتجاج انہوں نے جو ہے یہ سارا کام کیا ہے اور وہاں پر تابوت رکھ کے اس کو آگ لگا کے نعرے بازی کی اور ساتھ اس کی فلم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کی. ہاں وہ میرے پاس بھی پہنچی ہے ویڈیو. اچھا سر یہ بتائیے کہ اس وقت جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تو کوئی عید والے دن اگر احمدی گوشت بھی پکائے گا تو وہ بھی پھر اس سے بھی ان کے جذبات مجروح ہو سکتے ہیں. جی آپ کی آواز, میں نے کہا اگر کوئی گوشت عید والے دن کھانا چاہے تو پھر بھی جذبات مجروح ہو جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جذبات مجروح ہونے کی بات پوچھ رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ چلے بہت ہے, آج رپورٹ آ گئی اتنی, باقی ہاں جی کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, تھینک یو. ناظرین پاکستان ہمارا ہے, لائٹ چلی گئی, لائٹ آ گئی, لائٹ چلی گئی, لائٹ آ گئی. 40 سال ہو گئے یورپ میں زندگی گزارتے, پتہ ہی نہیں کبھی لائٹ گئی کبھی آئی, کبھی سنا ہی نہیں کہ لائٹ چلی گئی آئی, کیونکہ یہاں پہ جذبات مجروح نہیں ہوتے. یہ کام کرتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. ہمارے تو آپ کو پتہ ہی ہے مذہب ہمارا جو بڑی جلدی خطرے میں پڑ جاتا ہے. آج معذرت چاہتے ہیں, کچھ ظاہر ہے پاکستان ہے وہاں سے کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے بڑا جو میسج آپ کو دینا تھا وہ آپ کو مل چکا ہے. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ گوشت اگر کوئی احمدی وہاں پہ پکائے گا عید والے دن تو اس سے بھی جذبات مجروح ہو جائے. مجھے یاد ہے میں کئی دفعہ اس طرح کے واقعات کا ذکر کرتا رہا ہوں کہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی چند سال پہلے, مگر اس طرح کی کئی ویڈیو پھر بعد میں دیکھنے کو ملی کہ ایک فیملی تھی, غریب لوگ, تو وہ پیاز کاٹ کے اس کو بھون کے بیٹھے رہے کہ کوئی آ کے ہمارے گھر میں بھی گوشت دے گا تو ہم اپنے بچوں کو اس دن گوشت کھلائیں گے. تو بعد میں پتہ چلا کوئی ان کے گھر پہ نہیں آیا, نہ دائیں طرف کے ہمسائے کو فکر, نہ بائیں طرف کے ہمسائے کو فکر, اور نہ وہاں کے محلے کے جو چودھری, آج کل آپ دیکھتے ہیں وہ ایک اور چیز چلی ہوئی ہے, نوٹ گن کے وہ سامنے دے رہا ہے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے, دکھاوا کر رہا ہے, اور اس کی پھر ویڈیو ٹک ٹاک پہ اور پھر ساتھ نال لگائی ہوئی کہ یہ قربانی اللہ کے حضور منظور ہو. اس طرح کی گناہات کا خلاصہ ہے. یہ جو کچھ کرتے اس سے غریبوں کے جو جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے.
آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ جو امیر لوگ ہیں بڑی بڑی پارٹیاں کرتے ہیں اور پھر ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، مختلف کھانوں کی ڈالتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ یہ مجرا ہو رہا ہے اس کے اوپر پیسے پھینکے جا رہے اور وہاں پہ غریب کے جذبات مجروح نہیں ہوتے۔ یہ حالت ہو چکی ہے کہ آپ لوگوں کا حق کھاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، پورا ملک کھا گئے، قرضے لے لے کے کھا گئے، کسی مولوی کے جذبات مجروح نہیں ہوئے، کسی مفتی کے جذبات مجروح نہیں ہوئے، جو جس کو مل رہا ہے وہ کھا رہا ہے۔ اگر وہاں پہ احمدی قربانی کر رہے ہیں اس سے جناب پاکستان میں جناب امن و امان کو شدید خطرہ ہے، اس سے پہلے اس طرح کا خطرہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ ان لوگوں کی باتیں آج ایک مزے کی بات بھی سناؤ۔ ایک میں دیکھ رہا سوشل میڈیا پہ تو اس کو پوچھا ایک اپنا یہی صحافی نے کہ آخری نبی کا نام بتائیں، تو اس کا جواب تھا کہ مولوی سے پوچھے جا کے، مجھے کیا پتا۔ اس نے کہا کہ نماز پڑھتے؟ کہنا ہاں جی۔ تو وہ کہتا فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ تو وہ کہتا فجر کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ عمر تھی اس کی کوئی 60-65 سال، مطلب ایسی ہی چلتی آ رہی زندگی۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ جو اس قوم کی حالت انہوں نے کر دی ہوئی ہے وہ آپ سب کے ساتھ۔ ابھی میں نے صبح جو پروگرام دوپہر کو اپلوڈ کیا اس میں وہ ایک ختم نبوت کا مجاہد تھا، ایک چھوٹی بچی کے ساتھ غلط کام کر رہا تھا، تو کسی نے کامنٹس میں لکھا کہ ان کو سب جائز ہے، اتنی بڑی کون سی پریشانی۔ تو یہ حالات بنا دی گئے ہیں، اور ابھی درخواستیں اتنی آئی ہوئی ہیں کہ چند ایک آپ کو بتائی ہے، اور سیم مضمون ہے، ہر کوئی جا کے اب دیکھیں یہ وکلا جو ہے یہ باہر کے، ان میں بھی عقل نہیں ہے، یہ بھی جا کے ہائی کورٹ باہر کے وکلا کی یہ حالت ہو چکی ہے، اور پھر اخباروں میں اشتہار دیے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کس چکر میں پوری سوشل میڈیا میں اس وقت یہی چل رہا ہے کہ جو قربانی اگر احمدیوں نے دے دی تو جناب اس سے ہمارے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے، ہمارے ایمان کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ ایمان نہ ہو گیا، میں کیا کہوں، پھر اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہم تو اچھے طریقے سے پروگرام کرتے ہیں۔ تو جناب یہ پاکستان جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ والا پاکستان نہیں ہے جو قائد اعظم کا پاکستان تھا، یہ ان علماء کا پاکستان ہے، یہ آئین علماء کا ہے۔ ان جاہلوں نے ملک کا، قوم کا، معاشرے کا، کلچر کا، ہر چیز کا بیڑا گرک ہے۔ بس ابھی تک اتنا ہی بہت ہے، جو بھی اپڈیٹ ہوئی آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔